الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم خواتین، ایمانی ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 پر 2 اور 80 پر 3 تلاوت کی گئی۔ جیسے بتایا گیا، سورہ نساء کے اندر معاشرتی مسائل کے ساتھ بہت سے اہم چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی، ان میں پہلی آیت میں قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن، لفظ قرآن میں تقریباً 60 جگہ آیا ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ جسے زیادہ پڑھی جاتی ہو اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے، دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں جو اتنی مرتبہ، اتنی کثرت سے پڑھی جانے والی ہو جتنا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہر نماز میں، چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، جماعت کی نماز ہو، انفرادی نماز ہو، پورے دنیا کے اندر کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن والے یعنی حفاظ اکرام مستقل قرآن رٹتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں۔ خاص کر پڑھنے کا جو زمانہ ہوتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، تہجد سے لے کر رات تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ سبق یاد کیے، سبق پارا یاد کیے، امقتا سنائے، اور بعض علماء تو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، بعض ہفتے میں ایک مرتبہ منزل کے حساب سے، بعض 3 دن میں ایک مرتبہ ختم کرتے ہیں، بعض چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہتے۔ اور عجیب ہے، قرآن کے حفاظ دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑیں نہیں، کئی کروڑ مل جائیں۔ آپ ہر علاقے میں جائیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں حفاظ قرآن نہ ہو۔ ایسے زمانے میں بھی جب قرآن پر پابندی تھی بعض علاقوں میں، رشیا، روس وغیرہ میں، ان دنوں میں بھی قرآن پاک کو چھپ کر پڑھایا جاتا تھا۔ ان دنوں میں بھی حفاظ قرآن بنے۔ صرف قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کے حفاظ ہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اپنے مذہب والے اسے عقیدت کی نظر سے دیکھتے، تورات، زبور، انجیل، اسے بائبل کہتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ تحریف شدہ ہے، لیکن اس کے بھی آپ کو حافظ نہیں ملے گے۔ قرآن کے تو کروڑوں مل جائیں گے، اس کے ایک حافظ قرآن آپ کو دنیا میں بائبل کا نہیں ملے گا، تورات، زبور، انجیل کا نہیں ملے گا، یا رامائن، گیتا، جو بھی ان لوگوں کی مقدس کتابیں ہیں، اس کا ایک حافظ قرآن بھی نہیں ملے گا، بلکہ پوری دنیا میں وہی نسخہ بھی نہیں ملے گا، ہر جگہ بدلا ہوا ملے گا، اور اکثر جگہوں پر اصل زبان نہیں، صرف ترجمہ ملے گا۔ اگر آپ تمل ناڈو میں بائبل کو دیکھیں گے، آپ کو تمل زیادہ ملے گا، تمل میں بائبل لکھا ہوگا۔ آپ چرچوں میں جائیں، وہ فادر جو ہوتے ہیں، ان کے بڑے ہوتے ہیں، وہ تمل میں قرآن ان کا بائبل ہے، اس کی تشریح کریں گے، انجیل کی تشریح کریں گے۔
یہی اگر کسی اردو علاقے میں چلے جائیں وہاں بائبل آپ کو اردو میں ملے گا، انگلش علاقے چلے جائیں گے تو انگلش میں ملے گا، لیکن قرآن ایسا نہیں ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے عربی زبان ہی میں پڑھا جائے گا، عربی زبان ہی میں ملے گا. ضرور ترجمہ قرآن ملے گا، ضرور قرآن کی تفسیر مختلف زبانوں میں ملے گی، لیکن قرآن اسی وقت رہے گا جب عربی میں پڑھا جائے. کوئی ترجمہ صرف پڑھ رہا ہے، ضرور ترجمہ کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن کی تلاوت کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اور نماز کے اندر عربی ہی میں قرآن کو پڑھنا پڑے گا. جیسے ہم جانتے ہیں ہماری زندگی میں عمل میں، چاہے ابھی کوئی نو مسلم مسلمان ہوا، اسے سیکھنے تک تو گنجائش ہے، وہ بھی اگرچہ وہ عربی کا الف با بھی نہ جانتا ہو، قرآن سیکھ کر سورہ فاتحہ ضمہ سورہ اسے عربی ہی میں پڑھنا پڑے گا. قرآن کا معجزہ ہے، اللہ نے عجیب طریقے سے قرآن کی حفاظت کی ہے. بعض لوگوں کو قرآن اتنا یاد ہوتا ہے کہ وہ پورا قرآن سورہ ناس سے سورہ فاتحہ تک الٹا بھی پڑھ دیتے ہیں، یعنی وہ آیت سے پہلے کیا ہے، وہ آیت سے پہلے کیا ہے، وہ آیت سے پہلے کیا ہے، اطمینان سے سناتے چلے جاتے. اللہ کہتا ہے اگر قرآن پر لوگ غور کرتے تو اس کے اندر کچھ کجی نہیں پاتے، کچھ کمی نہیں پاتے. یہ کیوں کہا گیا؟ کفار مکہ اس زمانے میں، آج بھی یہود و نصارہ قرآن کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرتے. دیکھو قرآن کی یہ آیت اس آیت کے خلاف ہے، یہ حکم الگ آیا ہے، وہ حکم الگ آیا ہے. نہیں، اصل میں اس طرح نہیں ہے. آدمی کی سمجھ کی کمی، علم کی کمی، شوق کی کمی، اس کی وجہ سے اسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اگر صحیح علم کے ساتھ، صحیح شوق کے ساتھ اور صحیح مطالبے طلب کے ساتھ قرآن پر غور کرے گا، قرآن کی آیتیں ایک سے ایک ملی ہوگی. قرآن کو قرآن ایک تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. دوسرا قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے قرآن سے ہے، قرآن کا معنی ملنا. قرآن کی ایک سورت دوسری سورت سے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے گہری تعلقات کے ساتھ، گہرے ملاپ کے ساتھ ملے ہوئے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے. اگر انسانوں کی طرف سے قرآن ہوتا، جیسے انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب بے شمار دنیا میں آپ کو ملے گی، اسکول کی کتابیں آپ کو ملتے ہیں، آپ بھی پڑھے ہوں گے. ہر زمانے میں لکھی ہوئی کتاب الگ ہوگی. ہر لکھنے والے کے اعتبار سے اس کا جو لکھنے والا ہے، اس کا ذہن ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کو اپنے لکھنے میں شامل کرے گا. موسم کا، علاقے کا اس لکھنے والے پر اثر ہوگا. قرآن پاک 23 سال میں اترا ہے، 20 پر 3 سال میں اترا ہے. مکی زندگی کے 13 سال، مدنی زندگی کے 10 سال. اس کے باوجود سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک 114 سورتوں کے اندر کہیں حالات سے متاثر ہو کر، علاقے سے متاثر ہو کر، یا جنگ قتال کی وجہ سے کسی کے اندر شدت زیادہ ہو گئی ہو، کسی کے اندر نہ ہو، کسی آیت کے اندر اس طرح بلاغت ہو. بلاغت کہتے ہیں اصول کے اعتبار سے جو قواعد قوانین ہیں اس کے اعلیٰ درجے میں بلاغت ہے، کسی جگہ بلاغت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. پورا قرآن اللہ تعالی کمال سے بھرا ہوا ہے. اگر آدمی کے اندر کمی ہوگی تو اسے کمی نظر آئے گا. اصل میں کمی قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر کی کمی. جیسے آدمی کو بخار آ جائے، ہر چیز اسے کڑوا لگتی ہے، میٹھی چیز بھی اسے مزہ نہیں لگتا. یا چشمہ، اگر ہم کسی رنگین چشمہ ڈال لیں، لال چشمہ ڈالیں گے تو ہر جگہ لال نظر آئے گا. وہ لال نہیں ہے، سامنے ہمارے اندر کی کمی یا ہم نے جو چیز رکھ لیا ہے. اس طرح قرآن کو کمی کی نظر سے دیکھیں گے تو کمی ملے گا. اللہ کہتا ہے اگر قرآن پر غور سے دیکھیں گے،
عبرت کی نظر سے دیکھیں گے، عمل کی نیت سے دیکھیں گے، سمجھ کی نیت سے دیکھیں گے، قرآن کے اندر خیر ہی خیر ملے گا۔ آخر آدمی فیصلے کرنے پر مجبور ہوگا۔ قرآن اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، انسان اگر قرآن بناتا، جیسے کفار مکہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کو بنا کر پیش کرتے ہی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہی، اللہ کہتا اگر ایسا ہوتا اس کے اندر اختلاف بہت ہوتا، آیتوں کے اندر، اس کے معنی کے اندر، مفہوم کے اندر۔ لیکن قرآن جس وقت سے اترا ہے اس سے پہلے سے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے خزانے میں ہے، لیکن 1400 سال ہو گیا، آج تک اس کے زبر زیر کے اندر، ایک نقطے کے اندر، ایک آیت کے ایک جز کے اندر بھی کمی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ غور سے دیکھیں، اگر کمی نظر آ رہی ہے سمجھنے کی کمی ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے جہاں کہیں کافروں کو پاؤ تو اس کو قتل کرو۔ اب رکھ کر غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تمہارے قرآن کے اندر ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کو قتل کرے، حالانکہ یہ حکم عام وقت کا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں آئے، اس سے پہلے مکی دور کے اندر حالات پریشانیاں تھی۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، جنگ کے موقع کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم تو ہر حکومت، ہر آدمی، ہر جو فوج ہوتا ہے اس کا سربراہ دیتا ہے میدان جنگ میں، جیسے کرفیو وغیرہ میں اعلان کیا جاتا ہے کرفیو ہے، کوئی باہر آ گیا تو اسے مار دیا جائے گا۔ جیسے لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا لوگ باہر نہیں نکلتے تھے، نکلتے ہوئے تو مارا جاتا تھا۔ وہ وقتی احکام ہوتا ہے، وقتی چیز ہوتی ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر پر غور کریں گے، اس کے معنی مطالب پر غور کریں گے، تب سمجھ میں آئے گا اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے۔ علماء یہاں پر یہ لکھتے ہیں قرآن کو غور کرنا، سمجھنا، اس کے لیے شرائط ہے۔ ہر آدمی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، ہر آدمی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ضروری چیزوں کو حاصل نہ کر لے۔ ایک ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر میں بیٹھیں، ضروری باتوں کو حاصل کر لیں، ورنہ خود قرآن ٹھا کر، خود ترجمہ تفسیر سے ٹھا کر اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ جیسا آدمی کہتا ہے یہ کیا ضروری ہے کہ گھر بننے کے لیے، ایک بڑی عمارت بننے کے لیے انجینئر ہی ہونا ہے، یا یہ کیا ضروری ہے ڈاکٹر ہی آپریشن کرنا ہے؟ میں بھی کتاب پڑھ لوں گا اپنی طرف سے، آپریشن کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں بھی ہر جگہ کتابیں ملتی ہے، گھر بنانے کے لیے کتاب ہے، میں پڑھ لوں گا خود سے، میرا علم ہے، میں کیا کروں گا؟ گھر تعمیر کرنے کے لیے چلا جاؤں گا تو وہ گھر نہیں رہے گا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے گا جو مستقل ڈاکٹروں کے پاس رہ کر پریکٹس کر کے ڈاکٹر نہیں بنا ہے، اپنے تجربے سے بن گیا ہے، وہ ہلاکت کر دے گا، اس آدمی کی موت کا سبب بن جائے گا۔ جس معمولی تیراک ہے، تیرنا ہے، تیرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں قریے کے بچے جو قریے میں رہتے ہیں آسانی سے تیرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیتی باڑی میں رہنے والے، کیونکہ انہوں نے اسے سیکھا ہے ان کے باپ سے، بھائیوں سے۔ اگر ایک آدمی ایک بڑی کتاب پڑھا، تقریباً 100 صفحہ 500 صفحہ کی، اس کے اندر تھا کہ اس طرح پاؤں ہلانا ہے، اس طرح ہاتھ ہلانا ہے، اچھی طرح وہ کتاب کو یاد کر لیا، اب اسے کنویں میں ڈھکیلا جائے سیدھے قبرستان پہنچ جائے گا، حالانکہ اس نے پڑھا ہے لیکن سیکھا نہیں ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں جس طرح ہر چیز کے لیے ایک فن ہوتا ہے، فن والوں سے حاصل کیا جاتا ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو برکات ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے مستقل اس کے جو اصول ضوابط ہیں، نحو ہے، صرف ہے، کون سے زمانے میں آیت اتری، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، کلام کیا ہے، بلاغت کیا ہے، ان چیزوں کو جانیں گے، قرآن پاک کے برکات ملیں گے، قرآن پاک کو صحیح طور سے سمجھنے والے بنیں گے، اور اس نظر سے دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی، ورنہ اختلاف ہوگا، آپ جمی قرآن کے عنوان سے گمراہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ سائنسدان ہوتے ہیں، دنیا اعتبار سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، کہ کیا سمجھتے ہیں جس طرح اور کتابیں قرآن کو بھی ہم خود سمجھ لیں گے؟ نہیں، ہر چیز کو اس فن والوں سے سیکھنا پڑے گا، تبھی قرآن سیکھا جائے گا۔
ہاں ایک ضروری علم حاصل کرنا، جیسے ترجمہ قرآن اٹھا لیے، معرف القرآن، قرآن کی تفسیر کی بہت اہم کتاب ہے، اسے پڑھنے لگے، کہیں سمجھ میں نہیں آیا امام صاحب سے، علماء اکرام سے، جاننے والے سے اس کے بارے میں پوچھ لے تو علم کا ایک ذخیرہ ملے گا۔ لیکن قرآن کی باریکیوں پر خود سے کسی سے رہبری حاصل کیے بغیر خود ڈکشنری رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے گا، بہت زیادہ اختلاف میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا اس کے اندر کمی ہوتی، قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ آگے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی حکم آئے، امن کے بارے میں، خوشی کے بارے میں ہو یا ڈر خوف کے بارے میں ہو، تو اسے فوراً پھیلایا نہیں جائے گا، کیونکہ ہر وقت حکمتیں ہوتی ہیں، اور کون سی بات پھیلانا ہے، کون سی بات نہیں پھیلانا ہے، کس وقت کہنا ہے، کس وقت کہنا نہیں، ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، خاص کر جنگ کے موقع پر، ابھی وہاں جنگ ہو رہی ہے، بعض لوگ کچے ایمان والے منافقین وغیرہ ابھی جنگ ہو رہی ہے، یہاں اعلان کر دیتے تھے جنگ جیت گئے، خوشی کی وجہ سے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا تھا، یا جنگ جیت گئے لوگوں کو پریشان کرنے کے واسطے کہہ دیتے کہ جنگ ہار گئے، جنگ ہار گئے، یا کوئی اڑتی ہوئی خبر ایسے ہی پھیلا دیے، جیسے روایتوں میں اس کے تحت لکھا ہے مدینی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اللہ کے نبی کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، کچھ انسان ہیں وہ بھی اللہ کے نبی سے کچھ مال کا مطالبہ کیا، شوہر بیوی کو دیتا ہے ہمیں اور کچھ زائد دے دے، کچھ بات ہوئی، اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گئے، بات نہیں کیے غصے کی وجہ سے۔ اب ادھر بعض لوگ یہ پھیلا دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، لوگ پریشان نہیں، کسی کی ہمت نہیں جا کر پوچھنے کی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، خود آپ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ضروری بات کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ کہا نہیں، میں کسی کو تو طلاق نہیں دیا ہوں۔ تو یہ خبریں کیوں؟ فساد پھیلانے کی وجہ سے کس نے کہہ دیا، یا کسی نے کہا ہو گیا ہوگا، ایسا ہوگا، اس نے سمجھ لیا۔ جیسے مثلا چاند کے بارے میں کوئی آدمی فون میں بول رہا ہے، کیا چاند دکھ گیا؟ چاند دکھ گیا خبر نہیں، پوچھ رہا ہے اسے سوال، ابھی سننے والا تحقیق نہیں کیا، چاند دکھ گیا، اب بہت ہو گیا، انتشار ہو گیا، چاند دکھ گیا، لیکن فیصلہ کرنے والے ابھی فیصلہ ہی نہیں کیے۔ اب لوگ کہہ رہے چاند دکھ گیا، وہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن کوئی تحقیق کے ساتھ نہیں، بس اڑتی خبر ہے۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اڑتی خبروں کو نہیں پھیلانا چاہیے، خاص کر فونوں میں، واٹس ایپ میں کئی باتیں غلط ہوتی ہیں، اس نے بھیجا، اس نے بھیجا، لوگوں نے بھی پھیلا دیا، لوگوں میں بہت پھیل گیا، پھر تحقیق کرتے ہی یہ خبر کہاں سے پہنچی، آخر آدمی سے پوچھے، وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا، اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے مجھے اچھا لگا، میں تحقیق نہیں کیا، ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی بات آئے اس کو نہ پھیلائے۔ حدیث کے اندر ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات بھی سنا اس کو پھیلا دیا، اس کو کہہ دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے ایک آدمی کسی بات کو جانا کہ وہ جھوٹ ہے، اس کے باوجود اس بات کو کہہ دیا، اب وہ بات پھیل رہا ہے کہ جتنا پھیلے گا اس کی وجہ سے جتنا فتنہ ہوگا اس کا گناہ اسے بھی آئے گا۔ یہ بھی احد الکاذبین ہے، جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو معلوم ہوا کوئی بھی بات آئے اس میں تحقیق کرنا ہے، تحقیق کرنے کے بعد بات سچی ہو، صحیح ہو، اس کو پھیلانا ہے۔ خاص کر حدیثیں ہوتی ہیں، حدیثوں کے بارے میں بہت سخت تاکید آئی ہے، جھوٹی حدیث کو حدیث کی طرف نسبت کر کے پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ حدیث اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر کے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی ہے۔
کبھی کسی اللہ والے کا قول ہوتا ہے، شروع میں کسی نے قال رسول اللہ بڑھا دیا، اللہ کے رسول نے کہا، اب اس نے بھی اسے عام کر دیا، عام ہوتے 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 لوگوں میں بہت مشہور ہو گئی۔ پھر کہتا ہے کوئی آدمی کہنے والا صحیح ہے، تو کیا تم صحیح غلط ہے؟ کہتے کہ تم غلط کہتے ہو، فلاں حضرت نے صحیح کہا ہے، فلاں واٹس ایپ میں صحیح کر کے آیا ہے، انہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے بھیجا ہے۔ تو خلاصہ ہے کوئی بھی بات آگے بھیجنا ہو، جب تک تحقیق نہ ہو اس بات کو آگے نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آتا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھیلا دیتے ہیں، خاص کر منافقین لوگ۔ اگر وہ معاملے کو رسول کے پاس لے کر آتے، رسول، کیونکہ اللہ کے نبی اس زمانے میں بآیات تھے، رسول سے پوچھ لیتے یا اولی الامر منکم، تم میں سے جو حکم والے ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، یا اس زمانے کے بڑے علماء شیخ جو اہم آدمی ہیں جو تحقیق کے ساتھ اس چیز کو جانتے ہیں، ان کے پاس آ کر تحقیق کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اگر وہ ان کے پاس اس بات کو کہتے اور تحقیق کرنے والے اس بات میں تحقیق کرتے، تحقیق کرنے کے بعد اس کو عام کرتے تو اچھا ہوتا۔ ایسے ہی بات کو پھیلانے کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، یہ شیطانی کرتوتیں ہوتی۔ شیطان چاہتا ہے غلط بات عام ہو جائیں، اسلام کے خلاف باتیں عام ہو جائیں۔ اب لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں تو گویا کہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، صحیح راستے سے بھٹکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ اس کے تحت میں لکھا ہے احد سے واپس لوٹے تھے، احد کا واقعہ شوال میں پیش آیا تھا۔ احد میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، تھوڑی سی چوک کی وجہ سے پوری کامیابی ناکامی میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود اللہ کے نبی کے چچا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، پورا معاملہ ہوا تھا۔ احد سے واپس ہو گئے، ادھر مسلمان مدینے کی طرف لوٹ گئے، کفار مکے کی طرف لوٹ گئے۔ اس وقت تک ابو سفیان، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا ہم واپس جا کر حملہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ وہ لوگ تیاریاں کر رہے تھے، دوسرے ہی ماہ میں شوال میں ہوا، ذی قعدہ میں اللہ کے نبی پھر اعلان کیے مدینے میں ہمیں جانا پڑے گا، کفار حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بدر تک پہنچ گئے۔ بدر تو 2 ہجری میں ہوا تھا، پھر احد کی لڑائی 3 ہجری میں ہوئی۔ احد ہو کر 1 مہینے کے اندر صحابہ تیار ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کچھ جان باز صحابہ کو لے کر پھر بدر کے قریب سے، بدر صغرا کہتے ہیں، چھوٹا بدر کہتے ہیں، کہ کفار آئے تو حملہ کریں، لیکن اللہ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ حالانکہ احد میں ان کو کامیابی ملی تھی، لیکن اتنے ڈر گئے تھے مسلمان نکلنے کی وجہ سے، پھر واپس لوٹ کر دوسرے ماہ میں وہ آ نہیں سکے، واپس حملہ کرنے کے لیے نہ آ سکے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر یہ آیتیں اتارا، صحابہ کو تیار کیا تھا۔ اس موقع کی آیت ہے فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہا آپ تیار ہو جائیں اور مومنوں کو تیار کریں، جو لوگ نہ آئے ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ اب اگر آپ نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کفار کو روک دے گا۔ چنانچہ صحابہ نکل پڑے تھے، یہ روب کی وجہ سے، صحابہ کے جمنے کی وجہ سے کفار واپس نہ آ سکے، کفار لوٹ نہ سکے، چونکہ مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا ساتھ ہو جاتا ہے، لڑائی میں ساتھ دینے والا ہوتا ہے، وہ لڑائی سخت ہو جاتی ہے مدد کے اعتبار سے، اور اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک کے برکات سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ اللہ کے علاوہ کے جانب سے ہوتا، یعنی قرآن کا نزول، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، وہ اس میں قرآن میں بہت اختلاف پاتے ہیں۔
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی معاملہ پہنچتا امن کا یا خوف ڈر کا، اذاعوا بہ، اس کو پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو علم والے ہیں ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ جانتے ان لوگوں سے جو ان میں استنباط کرنے والے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی اتباع کرتے، الا قلیلا، مگر بعض لوگ، تھوڑے لوگ نہیں کرتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کریں، لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف ذمہ دار نہیں مگر اپنے نفس کے، وحرز المؤمنین، مومنوں کو ابھاریں، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یکف باس الذین کفروا، کہ کافروں کی لڑائی کو روک دیں، واللہ اشد باسا، اللہ تعالی سخت لڑائی میں ہے، واشد تنکیلا، اور سخت پکڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی فہم سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو جس طرح پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین، اللہم آتنا تقواها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واغزل من قزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔